للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ امانت اور خیانت کے بارے میں ایک دو حدیثیں عرض کرتا ہوں مختصر سی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا ایمان ہی نہیں جو امانت کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ ایمان نہیں تو کیا ہوگا؟ بے ایمان ہوگا نا۔ آسان لفظوں میں یہی ہے کہ جو خیانت کرنے والا آدمی ہے اسے ایمان نہیں ہے، بس میرے نبی نے فرمایا ختم بات۔ کوئی آدمی قسمیں اٹھائے یہ کر دے وہ کر دے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان لم تغل امتی لم یقم لہم عدوا ابدا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت خیانت نہ کرے، میری امت اگر خیانت نہ کرے نا تو کوئی دشمن اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم بزدل کیوں ہیں؟ خیانت کی وجہ سے بزدل ہیں۔ حرام جب آتا ہے نا، خیانت سے حرام آتا ہے نا، کوئی بھی کام ہو۔ آپ کی آنکھ ہے، آنکھ کی خیانت کیسے ہوتی ہے؟ خاموشی سے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا، ٹیڑھی آنکھ سے، یہ خیانت ہے۔ اور اس کو کون حلال اور جائز کہے گا؟ ہر آدمی حرام ہی کہے گا، ایسے ہی ہے نا۔ اور یہ خیانت ہے کہ چھپ چھپ کے کوئی چیز کسی کی اٹھا کے کھا لینا، اس کو کون حلال کہے گا؟ اور جب حرام آتا ہے وہ آدمی یقیناً بزدل بن جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ اب کوئی آدمی کہہ دے نہیں میں حرام بھی کھاتا ہوں اور دلیر بھی ہوں، بہادر بھی ہوں، پھر اس کا مطلب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غلط فرمایا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کا فرمان قیامت تک چیلنج ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام آتا ہے وہ بزدل بنتا ہے۔ تو میرے نبی نے کلیئر کہہ دیا کہ علم تغل امتی، میری امت اگر خیانت نہ کرے نا تو کوئی بھی دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آج مقابلہ ہمارا دشمن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہم اپنے اندر میں دیکھ لیں کہ میرے اندر میں کیا جا رہا ہے، میں خیانت کیوں کر رہا ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، اگلی بات سنیں، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس آدمی کو ایک جھنڈا دے دے گا، خیانت کرنے والے کو ایک جھنڈا، اور پیچھے سے گاڑ دے گا۔ پیچھے سے خود سمجھ رہے ہو کہاں گاڑے گا پھر، اور سب آدمی سمجھ جائیں گے یہ خیانت کرنے والا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی میرے نبی نے فرمایا۔ اب کوئی آدمی کہہ دے کہ نہیں میں خائن بھی بنوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے فرامین ویسے ہو گئے۔ ہم مسلمان ہیں اور غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو قرآن کہے وہ سچ، جو محمد مصطفیٰ فرمائے وہ سچ۔ اگر ہم دائیں بائیں جائیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے، اگر مسلمان ہیں تو ماننی پڑیں گی یہ باتیں میرے نبی کی۔ کیوں نہیں مانتے ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اور کہتے ہیں جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں حرام سے کچھ نہیں ہوتا، رشوت سے کچھ نہیں ہوتا، سود کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، دوسرے کا حق کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیسی سوچ ہے ہماری؟ کسی کو قتل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پرائے حق کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور مختصر دنوں کے لیے ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو حضرت علی کا فرمان مجھے بار بار یاد آتا ہے، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ جب آپ آنکھ بند کریں گے تو اس وقت میں پتہ چلے گا کہ تم گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے۔ اور ایک اور فرمان ہے حضرت علی کا، فرمایا کہ ابھی تم اندھے ہو، جب آپ مرو گے نا، مرنے لگو گے تو اس وقت میں تمہاری آنکھیں کھلے گی۔ اور واقعی ایسا ہے، جب فرشتوں کو دیکھیں گے نا، اور جب روح نکالیں گے نا، اور جب جہنم پیش کریں گے نا یا جنت کو پیش کریں گے، اس وقت میں پتہ چلے گا ہاں یار جہان تو اصل یہ ہے، میں تو ویسے ہی جو ہے نا پھر رہا تھا۔
تو میرے بھائیوں، یہ باتیں جتنی بھی ہم کرتے ہیں نا یا سنتے ہیں، ان پر عمل کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ آہستہ، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میں گندہ انسان ہوں، میں گناہ گار ہوں، ماضی کے اندر بہت گند کیا، میرے اللہ میرے مستقبل کو بہتر فرما دے، یا اللہ جو حدیث میں نے سنی ہے یا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ اور عمل کی دعا کے ساتھ ساتھ ہم کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، پھر اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دیں گے اور صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا